السلام علیکم. مرد ہو تو ایسا. آج ہم ایک واقعی جو بے مثال شادیاں ہو رہی ہیں ان میں سے ایک شادی کے مرد کو ہم پیش کر رہے ہیں جنہوں نے واقعی سنت قائم کی نکاح مسجد میں. اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کا کھانا صرف ایک وہ ہے ولیمہ، اور سمپل ولیمہ گرین گارڈن مغل پورہ حیدرآباد میں یہ منعقد ہوا. اور خاص بات یہ ہے کہ ایک گھرانہ جو نوشا کا گھرانہ ہے، اور ماشاءاللہ سے نوشا نے کوئی پھول وغیرہ بھی نہیں پہنے، اس لیے میں تعارف کرا دیتا ہوں یہ وہ نوجوان ہے. یہ پورا گھرانہ دینی تحریکی خاندان ہے. ان کی والدہ محترمہ عطیہ ربی مدرسے کی بانیہ بھی ہیں، سوشل ریفارم سوسائٹی کی بہت اسٹرانگ سپورٹر بھی ہیں، اور انہوں نے ایسی شادیوں جہیز وغیرہ کے خلاف پوری مہم چلائی ہوئی ہے. ان کے والد عبدالرشید صاحب انہوں نے بھی تحریکی زندگی گزاری ہے. خود نوشا جو ہے ایک بہترین متحرک نوجوان ہے، تحریکی ذہن رکھتے ہیں. تو میں سب سے پہلے جناب حافظ عبدالرافع صاحب سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، گریجویٹ ہیں. عبدالرافع صاحب آپ کے تمام ساتھیوں کی شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں آپ، لاکھوں کے. آپ کو معلوم ہے کتنے میں بکتا ہے؟ ڈاکٹر 1 لاکھ میں 1 کروڑ میں بک رہا ہے، سارے دوست بک رہے ہیں نا، لیکن آپ بالکل سستے میں چھوٹے کیوں؟ کیونکہ ہم وہ شادی اٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں. ہاں، کیونکہ ہم وہ شادی اٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے چھوٹ گئے. کیونکہ وہ جو ہے سنت کے عین خلاف ہے. اللہ کے سسٹم کی جو نصیحتیں ہیں اور کتاب و سنت کے جو احکامات ہیں اس کے بالکل جو ہے مخالف ان کے اندر جو ہے سرگرمیاں ہیں، اور جتنے اس کے اندر ایکشنز ہے، جتنی جو ہے رسومات ہے، اور جتنے بھی جو ہے طریقہ کار ہے، وہ جو ہے طاغوتی اور غیر اسلامی نظام اور جو ہے دوسرے مذاہب کو اپنا اسوہ بنانے کے نتائج میں ہے. اسی لیے اس کا بائیکاٹ ہر مسلمان کے لیے شرعی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی بالکل جو ہے لازم ہے کہ وہ ان کا جو ہے منقطع کرے. میں ایک سوال اور کروں گا کہ آپ اپنے تمام نوجوان ساتھیاں ماشاءاللہ پورے اسمارٹ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور ایسے بے شمار لوگ ہیں، ان تمام نوجوانوں کو آپ کچھ تو پیغام دیں. آج یہ تمام لوگ خود چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے راستے آسان کرے. ہم بھی انہیں کے لیے ہی دعا کرتے ہیں کہ جو ہے یہ جو ہے جتنے بھی ہے نا ان کے سامنے جو ہے دنیاوی بیریئرز آ رہے ہیں ان کو توڑنے کی اپنے اندر استطاعت رکھے ایمان کی قوت سے انشاءاللہ. عبدالرافع صاحب نے بہت صحیح بات کہی کہ یہ سارے نوجوان چاہ رہے ہیں، آج کی پوری نسل کے ینگ نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ چاہ تو رہے ہیں کہ ان کی شادی سمپل ہو. ان کے راستے کی رکاوٹ، لڑکیوں کے راستے کی رکاوٹ سب سے بڑا فتنہ ان کی مائیں ہیں جو جہیز دینا چاہتے ہیں ہر قیمت پہ. اور لڑکوں کے لیے بھی سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ان کے بزرگ ہیں، اور نوجوان بول نہیں پاتے. بالکل جیسے ختنہ کے دولہے بنے تھے، پھر بسم اللہ کے دولہے بنے، پھر روزہ رکھائی کے دولہے بنے، شادی میں بھی دولہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اکثر نوجوان بولتے ہیں کہ واقعی میں نہیں چاہتا تھا یہ سب، ابا جان کرے، پھپھا پاشا کرے. بات چیت میں پھپھا ماموں تایا یہ جا کے وہ کرتے ہیں. تو ان نوجوانوں کو اگر آج کی سنت قائم کرنے کا موقع دیا جائے تو انشاءاللہ یہ لوگ انقلاب لائیں گے انشاءاللہ. جناب شاہد شمسی صاحب یہ آج کی دلہن کی طرف سے ولی بھی ہیں، خاندان کے بڑے بھی ہیں. شمسی صاحب عام طور پر جو ہوتا ہے اصل فتنہ لڑکی والے ہوتے ہیں کہ اگر جہیز نہیں دیے تو بچی کا مشکل ہو جائے گا، کھانا نہیں دیے تو لوگ کیا کہیں گے. لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کیا کہ بغیر کسی ایسی شرط کے مکمل سنت پر کریں گے. آپ نے ہمت کیسے کی؟ ایکچولی اصل میں کیا ہے، ہمارے اللہ کے نبی کے رسول کے مطابق شریعت کے رسولوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمارے ذہن میں یہ بات تھی. لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے، آج سماج میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بدنامی کے ڈر سے کہہ رہے صاحب لڑکی کو کچھ جہیز نہیں دیے تو بدنامی ہو جاتی، برائی ہو جاتی، ایسا سماج میں غلط میسج چلا جاتا ہمارا. تو لڑکوں کی طرف سے پہل ہو رہی ہے. لڑکا اگر پہل کرتا ہے، لڑکے والے اگر پہل کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. معاملہ یہی ہے. جزاک اللہ. بھائی عبدالرشید صاحب آپ یہ بولیے کہ آپ کو مخالفتیں نہیں ہوئی خاندان کی طرف سے؟ ارے اتنا سستا چھوڑ دے رہے بچے کو. نہیں، الحمدللہ کافی عرصے سے ہمارے خاندان میں اسی طرح سے ذہن سازی ہوتی آئی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے ہم کو سپورٹ ہمارے خاندان سے ملا کہ ہمارے خاندان میں ددیال میں، ننیال میں اور خود میرے سسرال میں اور ہماری بھی ذہنیت یہی ہے، اور دوستوں کے سرکل میں ہم شروع سے اسی ذہنیت کو رکھ کے چلتے تھے. میری خود شادی بھی جو ہے بالکل سمپل سے شادی سی ہوئی تھی، اور میری بہنوں کی شادی بھی سمپل ہوئی، اور بھی میرے چچا زاد بھائی ہیں سب کی اسی طرح سے ہوئی ہے. یہ جو میری اختیار میں تھا میرے لڑکے کی نکاح کا، اور ہمارے سمدی صاحب کی تعاون سے
ہم اس کو مزید جتنا ہو سکتا تھا سنت کے اعتبار سے اور شریعت کے اصولوں کے اعتبار سے ہم نے کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے میسیج کو وہ تمام نوجوانوں کو اور خاص کر جو نوجوانوں کے پیرنٹس ہیں ان کو یہ میسیج پہنچے کہ دیکھیے شادی بالکل آسان اور سمپل کریے اور بچوں کی شادی آپ نوجوانی میں کر دیجئے, فتنوں سے بچ جائیں گے اور آپ کو گھر میں الحمدللہ اتنا اچھا ایکسپیرینس محسوس ہوگا. نوجوان دلہا دلہن آپ کے گھر میں رہیں گے, آپ کی سرپرستی پہ رہیں گے, ان کا فرسٹریشن پہلے ہی ختم ہو جائے گا, الحمدللہ کافی خوشیاں آئیں گی. میرا میسیج یہی ہے آج قوم کو, عوام کو, کہ آپ نکاح میں جلدی کریں تاکہ برائی سے بچ جائیں اور آپ بھی اس گناہ کو نہ اٹھائیں جو بچے کسی وجہ سے غلطی سے کر دیتے ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ, قابل مبارکباد ہیں جس عظیم سنت کو انہوں نے قائم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر کفو مل جائے تو پہلے نکاح, بعد میں کیریئر یا ایجوکیشن. لیکن اس کو توڑنے کے, اس اصول کو توڑنے کے یا اس حدیث کی نافرمانی کے نتیجے میں آج لڑکے لڑکیاں 28, 29, 30 سال کی ہو رہی ہیں, غلط کاریوں میں پڑھ رہی ہیں. لیکن جو بھائی عبدالرشید صاحب نے پڑھوایا, نوشاہ عبدالرافع حافظ ہیں, گریجویشن کے فائنل ایئر کے ہیں, ابھی انہوں نے نوکری نہیں شروع کی, کیریئر شروع نہیں کیا, لیکن پہلے نکاح. سبحان اللہ, یہ ہے وہ اسپرٹ. میرا نام محمد اسد ہے جی اور میں مغل پورے کا رہنے والا ہوں جی. کیسی لگی شادی ہے؟ بہترین. میں بہت خوش ہوں کہ آج کے زمانے میں جب لوگ سوسائٹی کی سنتے, شریعہ کو سیکنڈ پریفرنس دیتے, یہاں پر میرے بھائی عبدالرافع شریعہ کو پہلے پریفرنس دیے, تو یہ بہت صحیح کام کرے انہوں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا بھی آگے کرنا چاہیے لوگوں کو. شریعہ کو ہمیں پہلے پریفرنس دینا چاہیے, اس کے بعد سوسائٹی کی سننا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم جب یہ دینا شروع کریں گے تو ہمارے جو بھی تمام پرابلمز ہیں وہ سب پورے ختم ہو جائیں گے. کیا آپ بھی ایسا نکاح کریں گے؟ انشاءاللہ. کیونکہ آج کے 99% بوائز یہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے تھے, بچی والے زبردستی دیے. نہیں, وہ بہانہ ہے میرے نظر میں. آپ نہیں چاہ رہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس یور چوائس, آپ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ تو آپ کو چاہیے کہ آپ شریعہ پہ عمل کریں. جو بھی سامنے والے بول رہے ہیں ان کی, اگر انہوں غلط ہے تو غلط ہے بول کے پہلے ٹائم پہ ہی بول دیجیے. کیسی لگی آج کی شادی؟ بالکل ایک آئیڈیل میرج ہے اور بہت انسپائر ہے, ایگزامپل سیٹ کرے آپ کی سوسائٹی میں, جو مطلب سوسائٹی کے اگینسٹ جا کے جیسے یہ بولے آج لوگ کیا کہیں گے اور یہ سب چیزیں بہانے, اور ایٹ لاسٹ وہی جیسے آپ بولے کہ بولتے کہ ارے ہم نہیں چاہتے تھے لیکن سو پھر سماج اور پھر پیرنٹس اینڈ ایوری تھنگ. نہیں, انشاءاللہ ارادہ ہے بہت جلدی ہے. ایسا کریں گے؟ جی بالکل بالکل, پہلے سے ذہن نشانی ہے. اور مطلب صحابہ کے دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجھے غالباً ایک حدیث یاد آ رہی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی. جب ان کا نکاح ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مطلب حاضری ہوئی تھی, تو انہوں نے فرمایا تھا کچھ مطلب کپڑے پہ لگا ہوا تھا ان کے, تو کچھ مٹھائی کا, زعفران کا کچھ, تو ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا میرا نکاح ہوا ہے. تو مطلب اتنی عام, تو انہوں نے آفینڈ بھی نہیں ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرا نام محمد عبداللہ خان ہے, مغل پورے کا ہی رہنے والا ہوں میں. عبداللہ خان صاحب کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایسی شادی کر کے بتائیں گے, اب آپ ذمہ دار ہیں. اگر فرض کریں لڑکی والے زبردستی کرتے ہیں, آپ کریں گے نہیں چاہیے, لڑکی والے زبردستی کرتے ہیں, کیا کریں گے آپ؟ جی ایٹ دی اینڈ ہمارا ہی ڈیسیجن ہے, ہم شروع سے ایسا اسٹرکٹ بتا دینا چاہیے, ہم بالکل نہیں لیں گے. ہم ایسا آپشن ہی نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ لڑکی والے دیں گے. سو ہمارے اگر انہوں نے اصرار کیا تو آپ وہ کینسل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ جی بے شک کینسل رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں. میرا نام محمد صفی الدین, مغل پورے سے رہنے والا. ماشاء اللہ, صفی الدین صاحب مغل پورہ. بھائی کیا ارادہ ہے؟ بالکل انشاءاللہ نکاح ہی کرنا ہے سادگی کے ساتھ. ہاں بس. کیسے لگا آج کا یہ؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. اگر سیم ٹائم یعنی کہ مغرب میں نکاح شام میں ولیمہ کرے تو یہ بھی بہت شاندار مثال ہو سکتی ہے. جی کریں گے یہ؟ بالکل انشاءاللہ. میرا نام محمد جنید شمسی ہے, میں دلہن کا بھائی ہوں. ہاں بھائی, کیسی لگی شادی ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھی لگی, سنت کے مطابق تھی. تعارف؟ میرا نام عبد المغنی فیضان ہے. آپ بھی کریں گے ایسا؟ جی انشاءاللہ ضرور. اگر لڑکی والوں نے زبردستی کی تو ہم بھی ان کو بولیں گے, جتنا اپنی زبردستی ہم بھی کریں گے اپنی طرف سے. اور اگر آپ کے والدین خود آپ پہ زبردستی کرے تو؟ نہیں انشاءاللہ والدین کی طرف سے تو زبردستی نہیں ہے. ہاں سر, آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا, لیکن آپ سے یہ کروں گا کہ آج کل لڑکی والے زیادہ حریص ہیں یا لڑکے والے؟ معاشرے میں دیکھا جائے تو زیادہ تر لڑکی والوں کا رجحان زیادہ ابھی محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ان کی طرف سے ایک اپروچ آتی ہے کہ ہم ڈاوری خود سے دینا چاہتے ہیں, خوشی سے دینا چاہتے ہیں. اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس نے, وہ ہم میں سے نہیں, مجھ میں سے نہیں. تو اتنی بڑی سنت ادا کر رہے ہیں, آدھا دین مکمل کر رہے ہیں, اور
پھر اللہ کے رسول کے سنتوں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو یہ شادی قبول ہے اللہ رب العزت کے نزدیک؟ یہی بہت بڑا سوال ہے ہمارے نزدیک. تو معاشرے میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیسی لگی آج کی شادی؟ ماشاء اللہ بہت بہترین اور مثالی شادی لگی. یہ جو بات لوگ کرتے ہیں ہمیشہ کیا بولتے سو نکاح کو جو ہے سو آسان کرو اور جو ہے زنا کو جو ہے مشکل کرو. آج کے پرفتن دور میں ایسا ایگزامپل سیٹ کرنا جو ہے بہت کیا بول سکتے ہیں ایک ایگزامپلری چیز ہے, بہت بہترین چیز ہے یہ آج کے دور پہ ایسا کرنا. اور نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ جو بولتے کہ پہلے سیٹ ہو جاؤ پھر کرو, اس میں نوجوان جو ہے بہت سے جو ہے کیا بولتے سو ڈیفیکلٹیز میں پڑتے ہیں اور جو ہے تو بہت سے جو ہے ایڈکشنز یہ سب چیزوں میں بھی آج کے پرفتن دور میں لوگ مبتلا ہونے کا جو ہے بہت چانس ہے. محمد سعد الدین صاحب کیسی لگی آج کی شادی؟ الحمدللہ اچھی تھی, مثالی نمونہ تھا آج کی شادی. کیا یہ نمونہ قائم کریں گے آپ؟ انشاءاللہ کوشش تو رہے گی. مغل پورے جی الحمدللہ بہت ایسی شادی ہے الحمدللہ کبھی ایسا سکون نہیں ملا, لیکن الحمدللہ بہت سمپل اور بہت دل کو چھونے والی شادی ہے. میرے بھائی کو اللہ اچھا رکھے عبدالرافع کو. اچھا آپ سوسائٹی میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت اچھی اچھی تحریکوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, نام نہیں لوں گا میں لیکن ہر تحریک میں ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن شادی کے معاملے میں آ کے پھسل جاتے وہ, اور شادی کرتے کس کے ہیں؟ دیوی دیوتاؤں کے طریقے پہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی آج کل جو ماحول چل رہی ہے کہ چلتے جو سیریلہ دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے ماں باپ, تو ماں باپ اور جو ہے نا بچے سب اس میں آ کے چکر میں یہ تصور بنا لیا کہ یہی ایک طریقہ ہے, اور ہمارا نبی کا طریقہ آسان نہیں ہے سمجھ رہے, لیکن ہمارے نبی کا طریقہ ہی سب سے آسان ہے. اور کیا بولتے ہیں آپ اگر ایسی شادی زیادہ عام ہو تو شاید لوگوں کو سمجھے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے. مولانا نصیر الدین صاحب ان کے نواسے اور خالد عبدالعظیم کے بیٹے, صرف ایک ہی چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آج کی شادی کیسے لگی؟ الحمدللہ سنت کے مطابق اور بہت ہی خوشی ہوئی. جیسا ہمارے بھائی عبدالرافع ہمیشہ سے جس ارادہ تھا اس پر قائم رہے اور اس کے مطابق نکاح اور ولیمہ مکمل کیا. الحمدللہ اس پر بہت خوشی اور مبارکباد. ایسی شادیاں جو نبی کے طریقے پہ نہیں ہیں ان کا ٹوٹل بائیکاٹ کی جو مہم تھی اس کے اولین سرپرستوں میں نصیر الدین صاحب تھے. انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا. ہمارے یوٹیوب چینل پر ان کی پوری ویڈیوز ہیں آج بھی. مگر اس تحریک میں کیا آپ ساتھ دیں گے کہ جو نبی کے طریقے پہ نہیں کر رہا, جہیز لے رہا, کھانا لے رہا, اس کی شادی کا رخا واپس کرو؟ انشاءاللہ ضرور. بہت مثالی شادی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے اور آج کل کے معاشرے کے حساب سے بہت بہترین ماشاءاللہ مثالی شادی ہے. اللہ کے آپ کریں گے یہ ہمت؟ انشاءاللہ ضرور. یہی ہمت کے ساتھ یہی اسپرٹ کے ساتھ میں شادی. جیسے نوجوانوں جو سنت پہ کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے کی رکاوٹ لڑکی کے ماں باپ ہیں یا لڑکے کے؟ لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے زیادہ پریشر مطلب دینے کا ہوتا ہے اور لڑکوں کی طرف سے بھی ہے. یہ دونوں طرف کا ہو سکتا. اگر ماں باپ لڑکے کی ماں باپ اگر فورس کر کے اگر لینا چاہ رہے تو ویسا بھی لے سکتے ہیں, یا نہیں تو لڑکی کے دونوں طرف کا موسٹلی دونوں طرف کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بات کا انیشیٹو نہیں لیا جاتا رشتے سے پہلے کہ دہیز لینا چاہیے یا نہیں تو شادی سیدھی شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس عظیم سنت کو قائم کرنے والے نوشا اور عروسہ کو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں مجاہد پیدا ہوں, ان کی نسلوں میں صحیح سچے مسلمان پیدا ہوں, صحابی جیسے کردار کے لوگ پیدا ہوں, کیونکہ جو سنت انہوں نے قائم کی ہے وہ معمولی سنت نہیں ہے, یہ بہت بڑی سنت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی دعا کیجئے, ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوشحال رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے.